محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. طبیعت تھوڑی سی سست ہے مگر وعدے کے مطابق حاضر ہوا ہوں. اگر آپ لوگوں کی جیب میں ماسک موجود ہیں ہو سکے تو پہن لیں. احتیاط کریں. اللہ ہم سب کو وباؤں سے محفوظ رکھے. یہ جلسہ میری اجازت کے بغیر ہوا ہے. انہوں نے تاریخ رکھ لی، اعلان کر دیا اور مجھے کہا کہ جی آنا پڑے گا. وقاص مصطفیٰ صاحب، محمد حسام صاحب، حماد صاحب اور ان کے چوتھے بھائی اویس صاحب، ان کے والد محمد اکبر نقشبندی صاحب، ان کے دادا صوفی جمیل صاحب، یہ 3 نسلیں محبت اور عقیدت سے وابستہ ہیں. اللہ تعالی ان کو ان کے بزرگوں کے طریق پر قائم رکھے. ان کے والدین اور بزرگوں کی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا نے آپ کے سامنے تعارف کروایا. مجھے جو موضوع انہوں نے فرمایا ہے اس موضوع پر گفتگو سے پہلے 2 باتیں. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو، قرآن و سنت کو مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کہ ہمارے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ افضل کے معنی درجے میں زیادہ، کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ سارے نبی محترم ہیں، مگر میرے نبی پاک کو اللہ تعالی نے جو مرتبہ، جو شان عطا کی ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں آئے، شکل بشری میں آئے، بشر بن کر آئے، مگر ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے یہ رب جانتا ہے۔ شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ ہم قرآن و سنت کے مطابق انہیں بشر مانتے ہیں، وہ بلا شبہ بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ وہ ایسے بشر ہیں کہ ان کی بشریت جبریل علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہے۔ وہ کھاتے تھے تاکہ میرے آپ کے لیے کھانا جائز ہو جائے، مجھے اور آپ کو کھانے پینے کے آداب معلوم ہو جائے۔ انہوں نے شادی کی تاکہ مجھے آپ کو شادی کرنا جائز ہو جائے۔ وہ چلے پھرے، یہ سارے کام انہوں نے کیے، مگر وہ پھر بھی کیسے ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ اس کی تمام تر کیفیت اللہ تعالی جانتا ہے۔ میں اور آپ قرآن حدیث کے مطابق بیان کرتے، سنتے، سناتے ہیں، ہم ان کی پوری شان کو جانتے۔ اونچی جو تھوڑی سی جانتے ہیں، جو کیا کہا میں نے؟ جو تھوڑی سی جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ 6 سمتیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے پوری کائنات گھوم لو، ایک ایک کو دیکھ لو، پھر آ کر میرے نبی کو دیکھو تو کہنا پڑے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کتنے اعلیٰ ہیں، ہماری عمریں گزر گئیں بیان کرتے ہوئے، بیان پورا ہو سکا۔ جتنا ہم جانتے ہیں وہ بیان نہیں ہو سکا، تو جو ان کی اصلی شان ہے وہ کہاں سے بیان ہوگی؟ مگر اس شان کو سن کر بھی کچھ لوگ منہ بناتے ہیں، ان کے ماتھوں پر تیوری بل پڑ جاتے ہیں، انہیں نبی کی شان پسند نہیں۔ اپنے کسی بڑے کی بات کرنی ہو تو بہت کچھ کہتے ہیں، نبی کی بات آئے تو ان سے برداشت،
مومن وہ ہے جو کہے گا ساری کائنات ایک طرف، میرا نبی ایک طرف۔ بات سمجھیں آپ؟ تو یہ میں نے بنیاد آپ کو بتا دی۔ اب اس کے مطابق انہوں نے مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کہا ہوا ایک شعر، اس پر بات کرنی ہے۔ تعلق اس شعر کا معراج کے واقعے سے ہے، مگر میں نے جو آیت پڑھی ہے پہلے اس پر تھوڑی سی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہوا ضمیر ہے، گرامر پڑھائی جاتی ہے، قواعد کسی زبان کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ تو ہوا ضمیر ہے، ضمیر کا پتہ تب چلتا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، مرجع کون ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہوا وہ اردو میں کیا کہیں گے؟ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ تو یہ مفسرین نے یہاں کہا کہ یہ اللہ تعالی کی شان کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن۔ شیخ محقق علی الاطلاق، یہ لفظ آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ یہ ان کا لقب ہے، نام ہے ان کا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں، الحطہ کتاب کا نام ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ شاہ عبد الحق وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا ہے۔ مغل اعظم جس کو کہتے ہیں جلال الدین محمد اکبر بادشاہ مغل اعظم، اس کے زمانے میں ہوئے، وہ دہلی میں ان کا مزار شریف موجود ہے۔ وہ اپنی کتاب مدارج النبوت کے خطبے میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے، نعت رسول بھی ہے۔ اب یہاں جب تک سمجھاؤں گا نہیں، بات واضح نہیں ہوگی، کسی کے ذہن میں شبہ رہ جائے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اول ہے، آپ سے بھی کہلواؤں گا اللہ، مگر اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ تعالی آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اول کریم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء۔ وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا ہمارے ایک امام سے، بچوں نے بھی شاید سنا ہو یہ کسی کے حوالے سے، ہمارے امام سے بادشاہ کے سامنے ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو حالانکہ جواب دینے والے امام ابھی عمر کے لحاظ سے کم تھے، انہوں نے اس شخص کو سوال کرنے والے کو کہا گنتی گن، 9، الٹی گنتی، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1۔ ایک سے پہلے اس نے کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں، ان کا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ جواب دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھیں بدایت اور نہایت یعنی ابتدا اور انتہا ہماری گنی جا سکتی ہے، اللہ کی کوئی ابتدا
نہیں، کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ نہیں تھا، یا یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ کبھی وہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ظاہر ہے، ہر چیز میں اسی کا ظہور ہے، ہر چیز سے اس کے جلوے ظاہر، اور باطن ایسا کہ ہر چیز میں ظاہر ہو کر بھی نظر آتا۔ ہمارے نبی نے ان کو دیکھا اور کسی نے دیکھا نہیں۔ اگر صرف ظاہر باطن یا اول آخر پر تقریر ہوتی تو ساری اسی موضوع پر۔ اب نبی کے لیے اول آخر باطن ظاہر کا لفظ کیسے؟ میرے نبی پاک کی ابتدا ہے، ابتدا اللہ نے ان کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ ابتدا ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، نبی کی ابتدا ہے، تو حضور اول ہیں، ابتدا ہے، اللہ اول ہے، کوئی ابتدا نہیں۔ فرق ہو گیا یا نہیں؟ بولنے پہ تو ٹیکس نہیں ہے۔ فرق ہو گیا؟ جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اللہ کا اول ہونا اس کی شان کے مطابق، نبی کا اول ہونا ان کے حال کے مطابق، دونوں میں فرق، جب فرق آ جائے تو پھر برابری نہیں۔ حضور کی انتہا کیا کہ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، سارے نبیوں کے اونچی۔ میں یہ بات جلسوں میں نہیں کرتا تھا کیونکہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر اب یہ باتیں سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں آسان کر کے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ شیخ کے معنی استاد کے ہوتے ہیں، تو اکبر یعنی بڑے استاد حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ ان کے والد آئے سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے تو دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے۔ غوث پاک نے فرمایا اپنی پشت میری پشت سے لگاؤ، انہوں نے لگائی، فرمایا میری پشت میں میرا جو آخری بیٹا تھا وہ میں نے تمہیں دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر کوئی شک نہ کرنا، اللہ ہی دینے والا ہے، ذریعہ بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ شیخ اکبر پیدا ہوئے۔ آج کل لوگ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، اس میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا بہت ذکر، میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا، سنا ہے، اتنا ٹائم نہیں ڈرامہ دیکھوں، تو سنا ہے، اس لیے ان کی باتیں اب سوشل میڈیا پہ آ گئیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی فتوحات مکیہ، عربی میں ہے کتاب، اصلی ہے یا نہیں ہے مگر ہے، اس وقت جو چھپی ہوئی ہے اس میں کچھ مکسنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کتاب ہے میرے پاس موجود۔ انہوں نے یہ کتاب ہاتھ سے لکھی 1000 سال پہلے، لکھ کر کاغذ روشنائی ڈبو کے قلم لگا کے لکھی، یہ کوئی بال پین وغیرہ سے نہیں۔ وہ کتاب انہوں نے کعبے کی چھت پہ رکھ دی، الفتوحات المکیہ، کعبے کی چھت پہ رکھ دی کہ یا اللہ میں نے اگر کوئی غلط بات لکھی ہے تو وہ مٹ جائے۔ بارشیں ہوتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں مٹا۔ اس کتاب کی یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، ہضم کر لینا دھیان سے، پریشان نہیں ہونا، عام باتیں کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ جو دنیا اس وقت جس میں ہم ہیں،
یہ 40ویں بار ہوئی ہے، اس سے پہلے 39 مرتبہ دنیا بن کے ختم ہو چکی۔ یہ 40ویں آدم ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، ان کے مطابق، اس کتاب کے مطابق۔ لیکن جو بات میں نے سنانی ہے وہ دھیان سے سنو۔ ان 39 مرتبہ جو دنیا بنی ختم ہو گئی، اس میں میرے نبی پاک نہیں تھے۔ یہ آخر الزمان، اب یہ آخری زمانہ، اس لیے حضور اس میں تشریف لائے۔ تو ابتدا بھی ہے، انتہا، اور ظاہر کیسے ہیں؟ نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہیں جلوے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا، وہ خود فرماتا ہے پیارے تمہیں نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، اور وہ نبی پاک خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ تو وہ ظاہر ہوئے۔ اب باطن کیسے ہیں کہ کوئی بھی ان کی حقیقت کو جان سکا نہیں، جان سکتا نہیں۔ میں یا 14ویں 13ویں 12ویں 1000ویں صدی کا کوئی بھی عالم دعویٰ کرے، خود نبی پاک فرماتے ہیں، اور اس ہستی سے فرماتے ہیں جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے ان کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا تو یہ گمان کر لیا کہ ہمارے جیسے ہیں۔ ارے اگر وہ مکہ کی گلیوں میں چلے ہیں تو یہ بھی تو دیکھو وہ عرش کے اعلیٰ پر بھی تو چلے ہیں۔ اگر تمہیں وہ حضرت علیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئے تو یہ دیکھو معراج کی رات نبیوں کے امام بھی بنے ہیں۔ لوگوں نے سنا دیکھا کہ بیماری ان کو چھونے آئی، جس کو آپ بیمار ہونا کہتے ہیں نا، تو بیماری ان کے دامن اقدس کو چھونے آئی تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ جس خاک پر نالین رکھ دی اس کو خاک شفا بنا دیا۔ خود فرماتے ہیں غبار المدینۃ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینے کی مٹی برص اور جذام جیسی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ فرمایا میرے جبے کی ہوا میں شفا ہے۔ تو نبی پاک کے دونوں رخ دیکھو، اگر یہ دیکھتے ہو کہ وہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں تو یہ بھی دیکھو کہ صوم وصال وصلی روزے رکھتے ہیں، 21 دن کے، 40 دن کے روزے رکھتے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں۔ پتہ چلا وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں، وہ صرف رب کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں۔ وہ ہمارے جیسے، انگلش میں آپ کو سپر مین، اسپائڈر مین دکھایا جائے تو آپ مان لیتے ہیں کہ یہ کوئی ما فوق الفطرت، کوئی خاص قسم کا بندہ، بڑی طاقت، وہ مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ایسا بنائے، بتائیے اس کی شان مانے یا نہ مانے؟ میرے نبی جیسا، یہ چاند پر پہنچنے والے پہنچ کر بھی نہ سمجھے، میرے نبی تو وہاں گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا۔ اللہ لے گیا، اللہ نے سیر کرائی۔ تو یہ آیت
حمد خدا بھی ہے، نعت رسول بھی ہے۔ لیکن آپ لوگ حمد کا لفظ جب بھی کہا جائے تو آپ کہتے ہیں حمد کا مطلب اللہ کی تعریف، حالانکہ حمد کے معنی صرف تعریف کے ہیں۔ ان کی بھی حمد ہو سکتی ہے، ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، میں قرآن سے بتا دیتا ہوں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو وہ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا حمد کے معنی صرف تعریف کے ہیں، تو جس کے نام کا مادہ ہی حمد ہے۔ لفظ محمد پہ غور کریں، اس کا مادہ کیا ہے؟ حمد۔ اوریجن جس سے لفظ بنا ہے اس کو مادہ کہتے ہیں، اس کا مادہ ہی حمد ہے، اور یہ نام اللہ کا نہیں ہے، نبی پاک کا ہے۔ اچھا جی، نیو کراچی والو یہ بتاؤ، نارتھ کراچی میں بیٹھے ہو، سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جواب دیں، شرماتے کیوں ہیں؟ کس کی ہوتی ہے؟ ادھر سے کچھ آوازیں آئی اللہ کی، باقی سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اب سب بولے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی تعریف آپ نے کہا سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ سب سے زیادہ تعریف آپ نے کہا اللہ کی ہوتی ہے، مگر اللہ کا نام محمد نہیں ہے، اور لفظ محمد کے معنی جس کی بار بار نئی سے نئی، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، بار بار جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ نام اللہ کا نہیں ہے، یہ نام حبیب کا ہے۔ تو مجھے تو یہ پتا چلا کہ سب سے زیادہ تعریف نبی پاک کی ہوتی ہے۔ آپ سب نے کہا اللہ کی، مجھے تو لگ رہا ہے نبی کی۔ تو آئیے میں اس کا جواب دے دوں کہ سب سے زیادہ تعریف میرے نبی کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے، اور میرا نبی وہ ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے، اور تمام مخلوق کی تعریف مل کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی نہیں۔ تو جس کی تعریف رب کرے سب سے زیادہ اس کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ بات ابو جہل کو سمجھ آ گئی، آج کل کے جو ہیں ان کو سمجھ۔ ابو جہل کا نام سنا ہوگا آپ نے، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا۔ ابو الحکم کا مطلب دانائی والا، بہت سیانا۔ حضور نے فرمایا یہ سیانا نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، جہالت والا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے ایک دن اپنی ساری پارٹی کو بلایا، کہنے لگا مسلمانوں کا نبی سچ کہتا ہے، تم لوگ بڑے بے وقوف ہو۔ بے وقوف کا مطلب جس میں بات نہ ٹھہرتی ہو، جو بات نہ سمجھتا ہو، سمجھ گئے نا؟ بے وقوف، اس میں بات ٹھہرتی نہیں ہے تو اس لیے اس کو بے وقوف کہتے۔ تو اس نے کہا تم سارے بے وقوف ہو۔ کہنے لگے کیا ہو گیا چاچا، آج ہمیں تو بے وقوف کہنے لگ گیا، اس نبی کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ سچ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تعریف کر رہے ہو، بات تو کرو۔ کہنے لگا ان کو محمد بھی کہتے ہو اور پھر ان کی برائی بھی کرتے ہو۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ان کو محمد بھی کہتے ہو اور ان کی برائی بھی کرتے ہو۔ ابو جہل نے کہا جو محمد ہوتا ہے اس میں تو برائی ہوتی ہی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لفظ محمد کے معنی ہی جس کی بار بار تعریف کیا جائے، تعریف کیا گیا۔
تو اس نے کہا یہ تم کہتے ہو اور ساتھ برائی کرتے ہو تو لوگ تو تم پر ہنستے ہوں گے کہ اس کو محمد بھی کہہ رہے ہو اور پھر برائی کر رہے ہو، تو بے وقوف نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ ان کا چچا پھر کیا کریں؟ کہنے لگا دو ہی باتیں ہیں، یا تو نام لینا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو، یا تو ان کا نام لینا چھوڑ دو اور یا پھر برائی کرنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے برائی تو نہیں چھوڑ سکتے، قسمت میں یہی ہے، کرنی برائی ہے، تو باہر نکل کے کہو گے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو لوگ پوچھیں گے کون ایسا ہے، تو نام تو لینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد ان کو محمد نہیں کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی طرف سے نام بنایا مزمم، یہ نام انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا۔ مزمم کے معنی جس کی برائی کی جائے، آپ مذمت کا لفظ بولتے ہیں، مزمم برائی کی جائے، وہ لوگ باہر نکل کے کہنے لگے مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے۔ صحابہ نے سنا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور پہلے یہ نام لیتے تھے، اب انہوں نے نام لینا چھوڑ دیا اور کہتے ہیں مزمم ایسا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، میرے رب کو پسند نہیں تھا، اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا، یہ کسی مزمم کی باتیں کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ان کو بنایا کس لیے ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ ڈرے ہوئے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، تقریر میں ہی کروں گا لیکن ذرا ساتھ دیں، پتہ لگے سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کائے کے لیے بنایا؟ تو پھر کہو نا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی میں کوئی عیب، جو مانتا ہے صرف وہ کہے، اور آپ دائیں بائیں دیکھنا چپ کون ہے۔ میرے نبی میں کوئی عیب، آپ کہیں گے بے عیب اللہ کی ذات، تو اللہ بے عیب خود سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، میرے نبی کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اور نبی کی تعریف کرنا یہ محبت والوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام ہے، مشرکوں کا کام نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر دلیل بن کر آئے، اللہ تعالی کی ذات پر۔ اب میں اس کو سمجھا دوں، یہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، کسی نے بنایا ہے نا، کوئی انجینئر ہوگا، اس نے نقشہ سوچا ہوگا، ڈرائنگ کی ہوگی، پھر اس کے مطابق جو بھی اس میں سامان لگانا ہوگا لگا کر بنایا ہوگا۔ وہ آ جائے آپ کے سامنے آ کر کہے کہ جی میں بہت بڑا انجینئر ہوں، یہ اس کا کہنا کہ میں انجینئر ہوں، یہ کیا ہوا؟ دعویٰ۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے کہ تو انجینئر ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے یہ بنایا ہے۔ تو آپ اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھیں گے، اس میں خوبی ہوگی، اچھائی ہوگی، عمدگی ہوگی، تو آپ کہیں گے انجینئر اچھا ہے۔ اور اگر مشین میں ہوئی خرابی، نقص ہوا، تو آپ کہیں گے اس کا بنانے والا انجینئر جو ہے وہ اچھا نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ جو مشین تھی یہ ہو گئی دلیل، تو دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ کمزور پڑ جائے گا۔ تو دعوے کو دلیل مضبوط کرتی ہے، بلا تشبیہ۔
اللہ کی ذات دعویٰ، نبی کی ذات دلیل۔ اللہ نے اپنی ذات پر دلیل بنا کر اپنے حبیب کو بھیجا، ان کو فرمایا میں اپنی دلیل بھیج رہا ہوں، ان کو دیکھ لو، دیکھ کر اندازہ کر لو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ اللہ دیکھنے والوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ میرے آقا کا دلیل ہونا یہ بھی پورا ایک موضوع ہے، برہان ربی، اس پر تقریر ہو تو ساری تقریر اس پر۔ یہ میں نے صرف اس شعر کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تمہید سنائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، ابتدا ہے، آخر میں تشریف لائے انتہا ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا انتہا نہیں۔ حضور ظاہر ہیں کیونکہ ساری مخلوق ان کے نور سے بنی ہے، وہ باطن ایسے کہ دیکھ کر بھی کوئی ان کی حقیقت کو جان سکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا، کس شان والا بنایا؟ خود اللہ نے فرمایا تمہیں نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا، پتہ چلا یہ پوری کائنات انہی کا فیضان ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی، آج بھی وہ نہ ہوں تو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی، محبت سے کہیے، اس کائنات کی جان ہے۔ وہ نہ ہوں تو یہ جہان قائم رہ سکتا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا کمال عطا کیے، اس کے لیے صرف ایک جملہ بولتا ہوں، کمال وہ ہے جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو نبی کی ذات میں نہیں وہ کمال ہی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک سر سے پاؤں تک سراسر کمال ہی کمال ہے، کوئی شبہ نہیں۔ چلیں اور آسان کرتا ہوں۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، آپ بڑے شوق سے اس کو گود میں لیتے ہیں، مگر بڑا سنبھال کے۔ یہ بہت نرم و نازک ہے، اس وقت اس کی کوئی ہڈی مڑ گئی ساری زندگی مڑی رہے گی۔ سنبھال کے، چھوٹے چھوٹے پاؤں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، نرم و نازک، 4-6 مہینے تک بٹھاتے بھی نہیں کہ ابھی اس کی ہڈیوں میں دم نہیں۔ 4-6 مہینے تک پانی بھی نہیں پلاتے، صرف دودھ کے، نہیں اس کو پانی دیں گے اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ بڑا سنبھال کے وہ بچہ بڑھتا ہے، پھر وہ گھسٹنے لگتا ہے، جس کو کرولنگ کہتے ہیں، گھسٹنے لگتا ہے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو چلانے لگتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں جی، وہ تھوڑا فاصلے پہ کر دیا اور خود آ جاؤ میری طرف، پتہ ہے یہ لڑکھڑائے گا، دھیان رکھتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ چلنے لگ گیا۔ چلتے 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 وہ بڑا ہوا، اب ہڈیوں میں دم آ گیا، وجود بن گیا، تیزی آ گئی، جوانی آ گئی۔ اب وہ بجلی کی طرح ہو گیا، آپ آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھیں گے وہ پھلانگتا ہوا چلا جائے گا، آپ آہستہ آہستہ چلیں گے وہ دوڑتا ہوا، کیونکہ اس کی ہڈیوں میں لچک زیادہ ہے، مضبوطی ہے۔ لیجئے جی جوان ہو گیا 20-25 سال کا، آپ کہتے ہیں لوگ کیا گبرو جوان ہے، اس کی جوانی دیکھو۔ عمر بڑی، 40 سال سے اوپر جانے لگا، اب اس کی ساری جوانی ڈھلنے لگی۔
کھال جو بڑی مضبوط تھی وہ نرم پڑنے لگی، پھر اس پہ جھریاں جھریاں رنکلز آنے لگے. آپ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا. پہلے کمال تھا اب زوال ہے. کیا کہتے ہیں؟ پہلے کمال تھا اب زوال ہے. لو جی بال سفید ہو گئے، اب لاٹھی ٹیک کے چلنے لگ گیا، کمر جھک گئی، گھٹنوں میں دم نہیں، ہڈیوں میں دم نہیں، اب بوڑھا ہو گیا. لو جی زوال. پہلے کمال تھا اب زوال ہو گیا. چلیں ایک مثال نہیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آپ کو زمین کھودنی ہو تو کیسے کھودتے ہیں؟ انہوں نے کہا دھات سے. کوئی سخت چیز ہو انگلی سے کر سکتے ہیں، آپ پورے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. آپ کو لوہے کی کوئی مضبوط چیز چاہیے جس سے آپ کھود سکتے ہیں. بیج بویا، وہ بیج کے اندر سے کومپل نکلتی ہے، وہ زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں پھاڑتی؟ جواب دیجئے. کون طاقت دیتا ہے اس کو؟ اونچی. آپ کو کھودنی ہے تو لوہے کی مضبوط چیز چاہیے، پھاوڑا، گینتی، کئی جو بھی آپ نام ایکسکیویٹر چاہیے. وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے بہت نرم سی کومپل، آپ اس کو چٹکی میں مسل سکتے ہیں. اس کو طاقت دیتا ہے اللہ. تو جو اللہ کومپل کو طاقت دیتا ہے وہ نبی ولی کو نہیں دے سکتا؟ کومپل میں مان لیں گے طاقت، نبی ولی کا ذکر آئے تو پھر نہیں مانیں گے. تو کیا پھر عقل والے ہیں؟ لیجئے جی وہ کومپل بڑی نرم و نازک تھی، آپ سنبھالتے ہیں کیڑا نہ کھا لے اس کو، اس کے ساتھ کوئی تنکا کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ مڑے نہیں. وہ جناب بڑھتے بڑھتے درخت بن گیا، مضبوط تنا بن گیا. کیا مضبوطی آ گئی، ہوا آ رہی ہے مگر وہ کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ پرانا ہونا شروع ہو گیا، پتے جھڑے، دوبارہ آئے، اس کے جو کھال پر وہ اثرات آنے لگے کہ یہ پرانا ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں پہلے کمال تھا اب تو میں مثالیں دیتا جاؤں اس طرح تو آپ کہیں گے اللہ کیا ہر چیز ایسی بناتا ہے کہ پہلے کمال ہوتا ہے پھر زوال ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ایسی چیز بھی بنائی جس پہ کمال ہی کمال ہو؟ ہر چیز ایسی ہی ہے کیا پہلے کمال پھر زوال؟ کوئی ایک تو ایسا ہو نا جس پہ کمال ہی کمال. تو اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے حبیب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. کمال ہی کمال. 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ، آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، ہر دن ہر جگہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فرش پر بھی ہو رہا ہے، عرش پر بھی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کمال ہی کمال عطا کیے. کہنے والا کہتا ہے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر کسی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، علماء سے پوچھ لینا، اگر ہے گوگل پہ تو ابھی لاؤ نکالو، میں نکال کے دے دیتا ہوں کیونکہ آج کل کا سب سے بڑا مفتی گوگل ہے. نبی پاک کی حدیث بخاری شریف میں موجود، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنتی شوق نہیں ہے جانے کا؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ جنتیوں سے کلام کرے گا. جنتیوں خوش ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہیں،
بڑے مزے میں ہیں، مزے ہی مزے ہیں، یہاں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، خوش ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، آؤ تو میں خوش کروں۔ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ جنتی جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں شبہ نہیں ہوتا، اس طرح اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ کوئی میری طرف سے نہیں، میں نے حدیث بتائی، بخاری شریف میں ہے، جنتی جنت میں جا کر اللہ کو، تو جنتی تو جب جنت میں جائیں گے تب جا کے دیکھیں گے۔ جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا اس کو اللہ نے پہلے بلا کے دیدار کرا دیا۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیدار نہ کراتا، معراج نہ کراتا، تو عیسائی یہودی اعتراض کر سکتے تھے۔ عیسائی کہتے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ یہودی کہتے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اللہ نے ان کو عرش پر بلایا، عیسیٰ دوسرے آسمان تک، موسیٰ کوہ طور پر کلام کرتے ہیں، محبوب تو عرش کے اوپر آ جا، دیکھ بھی لے کلام بھی کر لے۔ جو میرے نبی کی شان ہے وہ کسی اور کی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو، اللہ کو، اللہ کو۔ آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آئیں گے کہیں گے جی اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، قرآن کی آیت پڑھیں گے، وہ آیت بھی سنا دوں، جواب بھی دے دوں۔ وہ کہیں گے قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ یہ عربی میں قرآن کے الفاظ ہے۔ ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا۔ آپ کا نام کیا بزرگوں؟ سید جمال علی صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ میری آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے، میری آنکھ ان کو، ان کا سر کہاں ہے، وجود کتنا ہے، میری آنکھ ان کو گھیر رہی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ادراک، پورا پورا گھیر لینا۔ اللہ کو کوئی آنکھ گھیر سکتی؟ یہ ہم مانتے، قرآن میں ہم مانتے۔ ہم دیدار کے قائل ہیں، ادراک کے قائل۔ رؤیت اور ہے، ادراک اور ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا گھیر لینا یہ کسی آنکھ کے بس کی بات نہیں۔ ہم دیدار مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا جواب ملا؟ تم، اللہ نے یہ فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ نہیں، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرف میں اپنے حبیب کو عطا کروں گا۔ تم صفت کے مظہر ہو، وہ ذات کا مظہر ہے۔ میری صفت کی تجلی دیکھ لو، میری ذات کو میری ذات کا مظہر دیکھے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ اب مجھے سمجھدار لوگوں بتاؤ، پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے؟ پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا
ممکن ہے، تو پتہ چلا اللہ کا دیکھا جانا بھی ممکن، مگر کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کو رب دکھائے، جس کو رب دکھائے، جس کو رب چاہے۔ تو اللہ نے یہ شرف ہمارے نبی پاک کو بخشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، رب نے دکھایا، نبی نے پورا بیان ما کذب الفؤاد ما رأى قرآن میں موجود کہ ان کی آنکھوں نے جو دیکھ رہے تھے اس کو جھٹلایا نہیں۔ کیا مطلب؟ نبی جو دیکھ رہے ہیں وہ صحیح دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو دکھایا، کوئی ایسی کوئی کہانی کی بات نہیں۔ ایک اور بات کو عرض کر دوں، بھائی تقریر کا ایک موضوع رکھو، آپ اتنی فرمائشیں کرو گے تو وہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ الگ ہے، دیکھوں گا بہرحال، توجہ، انہوں الگ فرمائشیں آنی شروع ہو گئی۔ ایک موضوع دیا پہلے وہ تو پورا ہو جائے، توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی دکھا رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہوئی، نبی پاک نے اللہ تعالی کو دیکھا، یہ خواب کا واقعہ ہے، خواب میں دیکھا، یہ کوئی جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں نہیں، خواب کا واقعہ روحانی طور پر دیکھا۔ میں اس کے کتنے جواب دوں؟ یہ لوگ اگر واقعی عقل والے ہوتے، علم والے ہوتے تو ایسی بات نہ۔ حضور جب سفر معراج سے واپس آئے، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی حضرت علی کی سگی بہن کو یہ بات سنائی۔ انہوں نے کہا ابھی باہر جا کر کسی سے نہیں کہیے گا، لوگ یقین نہیں کریں گے، کچھ ٹھہر کے۔ حضور نے فرمایا میں تو ابھی بتاؤں گا۔ باہر نکلے، سامنے ابو جہل، حضور نے اس کو کہا میں راتوں رات مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ کس کو سنایا؟ ابو جہل کو۔ حضور فرما رہے ہیں اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل بھی خواب دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، خواب میں گئے ہوگے بھائی، ٹھیک ہے، خواب تو وہ بھی دیکھتا تھا۔ آپ بھی یہاں جا کر بستر پر لیٹے ہوئے خواب میں کہیں کہیں پہنچ جاتے ہو یا نہیں؟ نہیں جاتے؟ چلو آسان کروں، اچھا کروں، آپ بستر پر لیٹے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اب تو خوش ہو گئے۔ تو وہ جو کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ آپ ہی ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے؟ آپ ہی ہوتے ہیں نا۔ تو خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کسی کو صبح اٹھ کر بتائیں میں رات کو کعبے کا طواف کر کے آیا ہوں خواب میں، تو اس کو کوئی حیرت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ ابو جہل بھی خواب دیکھتا تھا، اس کو پتا تھا نبی پاک کبھی مسجد اقصی کی طرف سفر کر کے نہیں گئے، 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، اور یہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات گیا وہاں سے آسمانوں پر اور واپس بھی آ گیا۔ تو اس نے اعتراض کیا، کیوں؟ کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں اگر آپ مسجد اقصی گئے تو اس کے دروازے کتنے؟ یہ جو بھائی صاحب بیٹھے ہیں کیا نام ہے؟ محمد مبین صاحب، کسی مسجد میں جا کے نماز تو پڑھتے ہوں گے آپ، اس مسجد میں 1 سے زیادہ مرتبہ بھی گئے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں تو آپ کو معلوم نہیں؟ یہ سیدھا سیدھا جواب دیں گے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، کھڑکیاں گننے نہیں جاتا۔ تو کوئی اعتراض کرے گا؟ حضور بھی کہہ سکتے تھے میں گیا نبیوں کی نماز پڑھائی، میں دروازے کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا، مگر ان کو موقع مل جاتا، وہ اعتراض کرتے۔ جب ابو جہل نے پوچھا دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، ان کا رخ کس طرف، اللہ نے جبریل کو حکم دیا مسجد اقصی نبی کے سامنے کر دو۔ حضور دیکھتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں۔ ابو جہل کو بھی پتا چل گیا یہ خواب کا واقعہ۔ تو جو آج کہے خواب کا واقعہ وہ ابو جہل سے گیا گزرا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔
میں نام نہیں لوں گا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا ایسے ہی، سمجھ گئے نا؟ تو جو اعتراض کرتے ہیں یہ جانتے نہیں، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا اس پر وہ دلیل کیا دیتے؟ ایک دلیل سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں معراج کی رات میں نے نبی کو بستر سے غائب نہیں پایا، یعنی وہ بستر پر رہے، کہیں گئے نہیں۔ میں نے کہا جس نے یہ جواب دیا وہ پہلے مجھے یہ بتائے کہ معراج کا واقعہ مکہ مکرمہ کا، حضرت عائشہ حضور کے گھر میں آئی ہیں مدینے میں، تو یہ کہاں کا واقعہ ہوا بھائی؟ تو کوئی سر پیر ہے ان کا؟ اونچی نہیں۔ تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ان کی قسمت میں انکار ہے، صدیق اکبر کی قسمت میں اعتراف ہے۔ جو مانتے ہیں وہ صدیق ہو گئے، جو انکار کرتے ہیں ابو جہل ہو گئے۔ تو ہم صدیقی سلسلے کو مانیں گے، ابو جہل والے سلسلے کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خواب کا واقعہ نہیں، جاگتے ہوئے واقعہ ہے۔ چلیں ایک بات اور کرتا ہوں۔ آپ کے ہاں چاند دیکھنے کا رواج ختم ہو گیا، آپ لوگ اب اپنا اپنا چاند دیکھتے ہو۔ ہاں نوجوان جو مسکرا رہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب نیا چاند نکلنا ہوتا تھا لوگ چھتوں پہ چڑھتے تھے، میدانوں میں جاتے تھے، کیونکہ نیا چاند نکلتے دیکھنا مبارک کام ہے۔ اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا، اب بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے سامنے، ابھی خبر آئے گی، رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان آئے گا، اب ہم چاند دیکھتے۔ چاند دیکھا کرو، نہیں دیکھو گے تو گواہی کون دے گا؟ آپ دیکھو گے تو گواہی دو گے نا کہ میں نے دیکھا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے نہیں تو پھر گواہی کہاں سے آئے گی؟ سمجھ رہے؟ تو چاند دیکھنا چاہیے، دیکھیں گے نا؟ ہاں، اس وقت دعا بھی کرنا، وہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہوتی تھی، اس طرح ٹی وی بھی نہیں، صرف گھر میں بیوی ہوتی تھی، ٹی وی نہیں ہوتی۔ تو لیجئے جناب، لوگ جو ہے نکلتے، مسجد سے اعلان ہوتا تھا کہ جی چاند ہو گیا۔ مفتی صاحب، عالم جو بھی موجود ہوتے تھے وہ اعلان کرتے تھے۔ رمضان کی 29 تاریخ 29 تاریخ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ مطلع کہتے ہیں پیشانی کو، ابر کہتے ہیں بادل کو، آلود کہتے ہیں بھرا ہوا۔ مطلع ابر آلود یعنی آسمان کا ماتھا بادلوں سے بھرا ہوا، جی چاند نظر۔ اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، چاند دیکھا؟ نہیں جی نہیں دیکھا۔ تو نے دیکھا ہے؟ کہیں سے سنا؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں چاند ہوا؟ چاند ہوا؟ سب کو انتظار ہے، اور ابھی تک مسجد سے اعلان۔ اچانک ایک گلی میں شور مچ گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ ہوا یا نہیں، اگلوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ یہی طریقہ ہے نا آپ کا؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کے پاس واٹس ایپ آ جائے میسج، تسلی نہیں کرنی، فوراً فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پہلے تسلی تو کر لو کہ چیز جو آئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، فوراً آگے بھیجنا جناب۔ وہ شور مچ گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، گلی گلی بچہ بچہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا، مسجد سے ابھی تک اعلان۔ ایک صاحب چلے گئے، جا کر انہوں نے امام صاحب کو کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ امام صاحب آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا چاند کا۔ انہوں نے پوچھا کیوں، چاند ہو گیا؟ مفتی صاحب کمرے میں بیٹھے ہو، باہر نکلو، گلی گلی میں بچہ بچہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا، آپ باہر نکلو گے تو پتا چلے گا نا ہو گیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا نام کیا تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا نام قیام الدین ہے۔ بھئی قیام الدین تم نے چاند دیکھا؟ مفتی صاحب سچی بات ہے میں نے دیکھا، وہ میرا پڑوسی ہے حسام الدین، اس نے کہا چاند ہو گیا، میں نے بھی کہہ دیا۔ ان کا تم یہاں بیٹھ جاؤ، اس کو حسام الدین کو بلاؤ۔ وہ جی حسام الدین صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیوں بھائی چاند ہو گیا؟ مفتی صاحب بچہ بچہ کہہ رہا ہے، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، بچہ بچہ کہہ رہا ہے تو نے دیکھا؟ مفتی صاحب سچی بات ہے میں نے دیکھا۔
وہ میرا ایک اور ساتھی ہے اسلام الدین، وہ کہہ رہا تھا چاند ہو گیا. میں نے بھی اس کو بھی بٹھاؤ یہاں، اس کو بلاؤ. لے جی اسلام الدین صاحب آ گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاند ہو گیا جی؟ بچہ کہہ رہا ہے. تم نے دیکھا جی؟ میں نے دیکھا نہیں. وہ سارے سوچ رہے ہیں کسی نے تو دیکھا ہوگا، ایسے تو نہیں شور مچا، کسی نے تو دیکھا ہوگا. یا اللہ اس کو بھیج، ورنہ مفتی صاحب کے سامنے ہماری عزت نہیں. مفتی صاحب کیا کہیں گے، ہم جھوٹے. اس کو بھیج. اس کو اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنا. ربنا وابعث فیہم رسولا. سمجھنے والے سمجھے ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آخر میں ایک صاحب آیا، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ جی میرا نام امام الدین ہے. کیوں جی امام الدین چاند ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا. گلی گلی میں شور ہے، بچہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا. مفتی صاحب پوچھتے ہیں تم نے دیکھا؟ جی میں نے خود دیکھا. وہ سارے کہنے لگے مفتی صاحب ہم کوئی جھوٹ بول رہے تھے، اب ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، دیکھ لیجئے. مفتی صاحب کہیں گے دعائیں دو اس کو جس نے آ کر تمہیں سچا کر دیا. یہ نہ آتا تو تم سچے ہو کر بھی ثابت نہیں ہو رہے تھے. اس نے آ کے تمہیں سچا کر دیا، ثابت کر دیا. مصدق لما معکم. قرآن پڑھتے جاؤ، ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی. لیجئے جی مفتی صاحب نے اعلان کر دیا چاند. کب اعلان کیا؟ جب آئی وٹنس، چشم دید، آنکھوں دیکھا گواہ آیا، تب اعلان کیا نا. اس سے پہلے اعلان، کیونکہ جب آنکھوں دیکھا، گواہ کہتے ہی اس کو ہے جس نے موجود ہو کر دیکھا ہو. تو جب گواہ آ گیا چشم دید، اب کسی اور گواہی کی ضرورت. بلا تشبیہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہتے رہے اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے. لوگوں نے کہا بے دیکھے خدا کو نہیں مانتے، ہم بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے. ان سب کے آخر میں میرے آپ کے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لوگوں نے کہا یہ سنتے آئے ہیں، سارے نبیوں سے سنا، آپ بتائیے آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے. آنکھوں دیکھا، گواہ آ گیا، آسمان سے فتویٰ نازل ہو گیا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. گواہی مکمل ہو گئی، یہ آخری نبی ہیں، کیونکہ اس کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں. سارے نبیوں نے وحی پر حکم دیا، میرے نبی نے رب کو دیکھا بھی ہے. یہ نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی جسمانی طور پر جاگتے ہوئے. حضرت موسیٰ گھر سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کر کے کوہ طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا. جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. میرا نبی کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال نہیں کرتا. اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کر بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ دے کر بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے جاؤ میرے حبیب سے کہو کلیم مجھے چاہتا ہے، پیارے میں تجھے چاہتا ہوں. سارا واقعہ معراج کا آپ سن چکے، آپ کو سارا نہیں سنا سکتا، سارا سناؤں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، وہاں پر نبیوں کی امامت فرمائی. سارے نبی وہاں موجود،
سارے نبی وہاں اونچی کہیں، اگر تھوڑا سا زور لگا کے کہہ دیں بڑی مہربانی۔ کیوں کہلوایا میں نے؟ کیا ان کو کوئی اشتہار بھیجا تھا ہر نبی کو کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت فلاں جگہ موجود ہونا ہے؟ کوئی اشتہار گیا تھا؟ واٹس ایپ، ایس ایم ایس، آئیمو، بپ، کچھ اس طرح کی میسج گئے تھے؟ کوئی فلیکس لگائے گئے تھے؟ کوئی منادی ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی باخبر ہوتے ہیں۔ اور دھیان سے میری بات سنو، وہ سارے نبی اس وقت اپنے جسموں کے ساتھ آئے تھے، یہ نہیں کہ ان کی روح آئی تھی، خود اپنے جسم کے ساتھ سارے آئے تھے، سارے جتنے بھی ہیں۔ کیا ان میں مرزا قادیانی تھا؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جتنے نبی تھے وہ وہاں موجود تھے، اس کا کوئی ذکر بھی تو یہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ جو جھوٹا ہے یا نہیں؟ تو جو اس کو نبی مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ پتہ چل گیا نا آپ کو، کیونکہ سارے نبی وہاں موجود۔ لیجئے جی، سارے نبی موجود ہیں، صفیں بن گئی ہیں، امامت کا مصلی خالی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، سارے موجود علیہم السلام۔ کون امام بنے؟ وہاں تو خطیب الانبیاء حضرت شعیب بھی موجود ہیں، بڑی شان والے رسول، جتنے سارے رسول نبی سارے موجود، امامت کا مصلی خالی۔ حضرت یوسف بھی موجود ہیں، جن کو سب سے زیادہ حسین کہا جاتا ہے، اور یہ امامت کے باب میں ہے کہ جہاں پر 10 آدمی جمع ہوں ان میں امام کون بنے؟ 10 ہیں، 100 ہیں، تو کہتے ہیں جی جس کو قرآن زیادہ اچھا پڑھنا آئے وہ امام بنے۔ اگر وہ سب کے سب قرآن پڑھنے میں ایک جیسے تو ان میں جو حافظ ہو وہ آگے بڑھے۔ اچھا جی، اگر سب کو یاد ہے تو ان میں جو عالم ہو وہ آگے بڑھے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو جو زیادہ اچھی آواز والا ہے وہ بڑھے۔ اس میں بھی سب برابر ہیں تو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ آگے بڑھے۔ یہ مسئلہ ہے، میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لینا، میں نے اس میں یہ لکھا بھی ہے۔ حضرت یوسف موجود ہیں مگر آگے نہیں بڑھ رہے، کیونکہ حضرت یوسف بلا شبہ بڑے خوبصورت ہیں، مگر ان کو حسن ملا ہے تو میرے نبی کے حسن سے ملا ہے۔ جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، امام الانبیاء آپ ہیں۔ ظہوری صاحب جھوم اٹھے، کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ حضور نے امامت فرمائی۔ ایک مسئلہ سنا دوں اور پھر آگے بڑھوں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں اکثر نمازی ہوں گے، اللہ ہم سب کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز آپ نے پڑھی ہوگی، کبھی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، پڑھی ہے؟ اچھا، سوال میں کر رہا ہوں، جواب آپ لوگ دینا۔ نماز جنازہ میں میت آگے اور زندہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میت پیچھے کر دیں، مردہ پیچھے کر دیں، زندہ آگے، نماز ہو جائے گی؟ پکی بات؟ بدلو گے تو نہیں؟ کیونکہ آج کل فتووں کا مزاج ادھر کی ہوا تو ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا تو، ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ پکی بات؟
کہ زندہ آگے مردہ پیچھے نماز، پکی بات ہے۔ معراج کی رات میرے نبی آگے کھڑے ہیں، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اور ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ پیچھے مردہ ہو تو نماز، میرے نبی نے ان کی نماز پڑھا کے بتا دیا یہ سارے زندہ ہیں، کیونکہ مردوں کی امامت ہوتی نہیں۔ تو حضور نے نماز پڑھا کے یہ حیات انبیاء کا مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ خیر یہ بھی پورا موضوع ہے، میں نے سمیٹنا ہے، بات کرنی ہے آگے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ ہوا، نبیوں نے خطبے پڑھے، حضور نے خطبہ پڑھا، پھر آگے چلے۔ سیڑھی، معراج کے معنی کیا ہے؟ سیڑھی، معراج کے معنی کیا ہے؟ سیڑھی۔ نور کی سیڑھی آئی، حضور گئے پہلے آسمان پر، آن کی آن میں۔ آپ پیدل چلیں تو 500 سال لگے آپ کو پہلے آسمان تک پہنچنے میں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے، اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل نے کہا جی میں جبریل۔ کا ساتھ کون ہے؟ کہ میرے ساتھ اللہ کے حبیب ہیں۔ ان کا مرحبا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تیرے لیے بھی دروازہ نہ کھولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پہلے آسمان پر، حضرت آدم سے ملاقات، آسمان کی سیر کی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ پھر موجود۔ حضور ان کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ وہاں پھر موجود۔ تو یہ مسئلہ بھی سن لیں، اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی ولی ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے۔ اب ٹی وی دیکھتے ہو، ایک خبریں پڑھنے والا دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، وہ ایک ہے یا کروڑوں؟ وہ ایک ہے، اس کو کروڑوں مقامات پر سائنس دکھا رہی ہے، تو روحانیات کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بھی پورا ایک مسئلہ میں نے اشارہ کر دیا۔ 7ویں آسمان کے بعد 500 سال کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمور۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، عین خانہ کعبہ کے اوپر، درمیان کی ساری فضا کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح بیت المعمور جاتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے۔ جو ایک بار چلا جائے پھر اس کی باری آتی نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے زمین پہ ہوتا کوچ پچھا کے کہیں ہم بھی ہمت کر کے چلے جاتے، 2 رکعت وہاں پڑھ آتے، اتنی مبارک جگہ، 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 شام۔ تو سنو، اللہ کے حبیب کے غلاموں کے لیے یہ نعمت کہ اس زمین پر بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک رہتا ہے، شام کو وہ چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں، پھر صبح تک رہتے ہیں۔ جو ایک بار آ جائے پھر اس کی باری آتی نہیں، اور وہ مقام میرے نبی کا روضہ ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی مسجد نبوی جائیں تو صفائی کے لیے پہلے ایک زمانے میں ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے، آج کل مشینیں، ویکیوم لگے ہوئے ہیں، روضے کے اندر کون صفائی کرتا ہے؟ تو یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ صفائی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ تو اللہ جس کو شان دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور گئے، وہاں سے 500 سال کی راہ پر جگہ ہے جس کا نام ہے سدرہ، سدرۃ المنتہا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔
اس کے پڑوس میں جنت ہے. سدرہ کے پڑوس میں عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا. حضور جنت بھی تشریف لے گئے غلاموں کے لیے تیار ہونے والی نعمتیں دیکھنے. حضرت عمر فاروق سے خاص طور پر بیان کیا میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جنت میں. حضور کو پتا تھا نا کچھ لوگ حضرت عمر کے دین میں ایمان میں شک کریں گے، ان کے خلاف باتیں کریں گے. خاص طور پر بتایا میں تیرا محل دیکھ کے آیا. بتایا حضور نے ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنت میں تاکہ لوگوں کو شوق ہو جانے کا. آپ کو دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، جس طرح ویڈیو کہتے ہیں نا، اس طرح دکھایا گیا کون کون سے گناہ کرنے والوں کو کیا کیا سزائیں مل رہی ہیں، وہ بھی بتائیں تاکہ امت گناہوں سے بچے. حضور نے فرمایا آگے چلو. سدرۃ المنتہا سے فرمایا اونچی. جبریل نے کہا آگے جا سکتا نہیں. ان تجاوزت احترقت بالنور، یہاں سے آگے جاؤں گا تو نور سے جل جاؤں گا. نور سے، جبریل نور سے بنا، فرشتوں کا سردار، رسول فرشتہ، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ نور سے، نوری کہہ رہا ہے نور سے جل جاؤں گا. جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں میرے آقا کی بشریت سے لگے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلتے. پتہ چلا میرے آقا کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل، نورانیت سے افضل. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خیرام کا وہ باز. جبریل امین کی اڑان کیسی ہے؟ سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے، اتنی طاقت اس کی. حضور کہہ رہے ہیں آگے چلو، وہ چلتا نہیں. جس کی اتنی پرواز، اتنی طاقت. شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خیرام کا وہ باز. سدرہ سے تا زمین جسے نرم سیک اڑان ہے، وہ بھی ساتھ نہیں دے رہا. میرے آقا آگے گئے، میرے آقا، میرے آقا. اب یہاں سے ان کا وہ شعر شروع ہو رہا ہے جس کی انہوں نے فرمائش کی ہے، جس پر یہ ساری تقریر. اس سے پہلے سائنس کی بات سن لو. سائنس کہتی ہے دنیا گول ہے. دنیا 7 برور اعظم، بر کی جمع برور، برور اعظم 7 ہے. 7ویں تک کوئی مشکل سے ہی جاتا ہے، وہاں پر ہر وقت برف ہی برف رہتی ہے، وہاں کی آبادی جیسے کیسے رہتی ہے. باقی 6 میں آپ لوگ جہازوں کے ذریعے گھوم پھر لیتے ہیں. جہاز زیادہ سے زیادہ 40,000 فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے. اس سے اوپر جائے تو اس کے لیے آکسیجن کا مسئلہ بن جائے گا، وہ اس سے اوپر جاتا نہیں. راکٹ وغیرہ جاتے ہیں ان میں انتظام کر کے. بہرحال محیط، آپ ایک دائرہ بنائیں، دھیان سے سنیں. تو جب دائرہ بناتے ہیں آپ سرکل کمپاس پرکار سے، تو ایک نقطے سے اس کو شروع کرتے ہیں. تو وہ جس نقطے سے شروع کر رہے ہیں وہ آپ کا پہلا نقطہ کہلائے گا. درمیان میں روک دیں گے کہیں تو وہ دوسرا نقطہ. اور اگر دائرہ بن جائے گا تو پتہ چلے گا کہ پہلا نقطہ کہاں ہے. اونچی نہیں. یہ بھی جیومیٹری کی بات بھی سامنے رکھیں. حضور گئے، آگے کتنے پردے تھے، کیا کیا کیفیات تھی، کہاں سے گزرے، کیسے گزرے، اس کی تھوڑی سی جھلکی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے،
پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے؟ یہ سمتیں ساری نیچے ہیں، وہاں کون بتائے ادھر گئے تھے یا ادھر گئے تھے؟ اب دیکھیں نا، جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ، وہاں سے آگے پہلے آسمان ہیں اتنی اونچی، اس کے بعد دوسرا، وہاں بھی نہیں رکے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ آگے جا رہے، ساتواں آسمان آ گیا، وہاں بھی نہیں، آگے بیت المعمور، اس سے آگے گئے سدرہ، وہاں بھی نہیں، وہاں سے آگے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عقل حیران، عرش کی بھی، کدھر جا رہے ہیں؟ چرخ میں، چکر میں آسمان ہے، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ حضور جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ادن منی، اے میرے حبیب میرے قریب آ جائیے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ لن ترانی، تم دیکھ سکتے نہیں. حبیب کو کہا جا رہا ہے ادن منی، میرے قریب آ جائیے. حضور ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر آواز آتی ہے، پھر قدم اٹھاتے ہیں، پھر آواز آتی ہے. بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. حضور جا رہے ہیں، اللہ بلا رہا، آواز آئی قف، ٹھہریے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی علیک، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. ثم دنا فتدلی، پس وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب. فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. یہ قرآن اترا ہے عرب کے محاورے کے مطابق، سمجھنا آسان. جب دو سردار ملتے تھے نا تو اپنی کمانیں ملاتے تھے. کمان آدھا دائرہ ہوتا ہے نا، اس میں تار بندی ہوتی ہے جس سے تیر چلاتے ہیں، انگلش والے بو اینڈ ایرو کہتے ہیں. تو وہ بو، وہ کمان، ادھر سے ایک کمان ادھر سے دوسری، تو مل کے کیا بن گیا؟ دائرہ. یہ سمجھایا گیا کہ تم جب ملتے ہو دائرہ بناتے ہو کہ جو اندر ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں. تو سرداروں میں کیا طے پاتا تھا؟ آج کے بعد جو تیرا دوست وہ میرا دوست، جو میرا دوست وہ تیرا دوست، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. وفاداری کا عہد ہوتا تھا بلا تشبیہ. اللہ فرماتا فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے زیادہ قریب. اللہ نے بھی اس دن معاہدہ فرما لیا، محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ محبت کی بات آپ کو سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں گئے. کہاں گئے؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور شعر سنیں، پوری اردو شاعری میں معراج کے حوالے سے اتنا پیارا، اتنا عمدہ شعر نہیں میں نے پڑھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. وہی ہے اول، وہی ہے آخر،
وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، دھیان دو اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حجاب رب کو دیکھا۔ میں یہاں وہ باتیں نہیں کروں گا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں۔ اللہ تعالی نے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا۔ اب اتنی بات جب آپ نے سن لی، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کوئی سمت بتا سکتے ہو؟ ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے کون سی سمت ہے، کدھر گئے، کیا ہوا؟ کوئی ذکر ہو سکتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں، اب ایک اعلیٰ حضرت کا شعر اور پڑھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر سمجھ آ گیا تو مہربانی، ورنہ میں مزید تشریح نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ تھوڑا سا اشارہ۔ لمعہ، تلوار جب چلاتے ہو نا تو اس میں سے ایک چمک نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ اس کو لمعہ کہتے ہیں، اور جو نظر آیا اس کو جلوہ کہتے ہیں۔ تو جلوہ کب؟ جب نکلا، وہ چیز نہ نکلتی تو جلوہ نہیں ہوتا، تو جہاں سے نکلا تھا جلوہ وہیں چلا گیا، اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور سے بنے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو اپنی ذات کا دیدار عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اول و آخر اور ظاہر و باطن کی کئی واقعات ہو سکتے ہیں، نبی سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ رب کا کمال ہے۔ میرے نبی پاک سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ کس کا کمال ہے؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ کسی انسان کا تو نہیں دیا ہوا، رب نے بنایا، کمال بھی رب نے دیا، تو وہ اللہ کے مظہر ہیں، اللہ کے، محمد مظہر اللہ ہے، اللہ کے مظہر۔ اللہ کا جلوہ دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ دیکھ لو۔ جو چاہتا ہے اللہ کا علم دیکھے، جس کو جاننے کا شوق اللہ کا علم کیسا، اللہ کا علم کیسا، وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ نبی کے علم میں اللہ کا جلوہ، نبی کے علم میں اللہ کا جلوہ، کیونکہ نبی پاک مظہر ذات ہیں۔ کیا ہیں؟ علامہ اقبال جیسا شخص بڑا پیارا شعر کہہ گیا، فارسی میں کہتے ہیں، مصطفیٰ آئینہ روئے خداست اور منعکس دروے ہماں خوے خدا۔ علامہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہے، ان میں جلوے ہیں تو رب کے ہیں۔ کسی نے رب کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لے، کیونکہ نبی رب کا جلوہ ہے۔ کیا ہیں؟
تو اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ آخری جملوں پہ آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب دوست کے پاس آتا ہے، کوئی تحفہ کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ نماز میں پڑھتے ہیں نا آپ؟ پوچھ رہا ہوں، یہ وہاں کا مکالمہ ہے۔ یا اللہ تمام عبادتیں، بندگی، عاجزی، تمام نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہیں۔ عاجزی اور بندگی پیش کی۔ اللہ نے انعام میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اللہ نے فرمایا سلام ہو آپ پر، سلام ہو اے نبی، سلام ہو۔ حضور جواب میں فرماتے ہیں السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں، ہم سب پر۔ اس کریم آقا پر قربان ہو جاؤ۔ قاب قوسین کی منزلوں میں جا کر بھی ہم غلاموں کو بھلایا۔ اور آج کوئی تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو پہچانتا نہیں ہے، وہاں جا کر نہیں بھلایا۔ یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں، ہم پوری امت کو حضور نے ساتھ ملا لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں یاد رکھا۔ بتائیے پھر ان کا میلاد منائیں یا نہیں منائیں؟ ان پہ درود بھیجیں یا نہیں بھیجیں؟ تو جو منع کرتے ہیں بولو وہ دوست ہیں یا دشمن؟ جس کا عقیدہ درست نہیں نبی کے بارے میں، اس کی نماز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ ہم اسی کو امام بناتے ہیں جو ہمارے نبی کا غلام ہوتا ہے۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا کچھ لیا، کیا کچھ دیا، یہ راز کی باتیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس کے رب نے وحی کی جو کی بتایا۔ کیا کیا انعام ملے، کیا کیا شان ملی۔ اللہ نے فرمایا محبوب سب پر سلام لینا ہے تو پھر امت سے کہو ہم ایک تحفہ دے رہے ہیں کہ 50 نمازیں پڑھا کریں۔ کتنی؟ بہت اچھا جی۔ اگر سب پہ سلام لینا ہے، سب کے لیے برکتیں لینی ہیں تو امت سے کہو کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50۔ بہت اچھا جی۔ حضور واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر کھڑے ہیں، راستہ روک رہے ہیں۔ حضور رکیے، کیا بات ہے؟ اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ جی کیا؟ 50 نمازیں ہیں۔ 50؟ حضور میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، 50 تو بہت زیادہ ہے۔ 50 تو بہت زیادہ ہیں۔ جائیے جا کر کم کروائیے، جائیے جا کر کم کروائیے۔ کتنا پیارا عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ جا بھی سکتے ہیں کم بھی کروا سکتے ہیں۔ حضور گئے، بخاری میں 10 کی روایت، مسلم میں 5 کی روایت، 5 کم ہوئی جی 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جائیے 9 مرتبہ گئے، 45 معاف ہو گئیں۔ اللہ نے نبی کی بات ٹالی، کتنی رہ گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جائیے، فرمایا اب مجھے رب سے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے۔ سارے حکم اللہ نے زمین پر بھیجے، نماز عرش پر بلا کر دی ہے۔ تحفہ خاص ہے، بولو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ پابندی سے پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو
جو نبی کے غلام ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو، عورتوں کو بھی تلقین کیا کرو، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ یہ سجدہ نہیں کرو تو پھر ہزاروں کے سامنے جھکنا پڑ جاتا ہے۔ اگر حضور 50 لے آتے کیا ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ دن رات کے گھنٹے 24 اور نمازیں 50۔ اب وہ 50 رکعتیں بن گئی تو 50 پڑھی جاتی۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں چلتا، وسیلہ کچھ نہیں، اور وفات پائے ہوئے کا وسیلہ بالکل نہیں مانتے، تو ان سے عرض ہے کہ وہ 50 پڑھا کریں، کیونکہ 45 معاف ہوئی ہیں وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ بولو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی یا نہیں کی؟ اگر وہ نہ کرتے اور 50 آ جاتی تو پھر اب یہاں مسئلہ سن لیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ آئے ہو، آپ کی بات رکھی ہے، 45 معاف کر دی، 5 رہ گئی، امت سے کہنا پڑھیں 5 لکھیں گے 50، ہماری بات بھی رہے گی۔ وہ 50 رکعتیں بن گئیں۔ میرے نبی پاک آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات آخری ہے، جملہ آخری نہیں ہے۔ زنجیر کی حرکت زیادہ سے زیادہ 1.25 منٹ پہلے دروازوں پہ ہوتی تھی، پرانے کنڈا لگا ہوتا تھا نا، زنجیر اگر چھوڑتے تھے تو ہلتے ہلتے بہت زیادہ ہلے گی تو 1.25 منٹ۔ وضو کا پانی چلے گا تو چند سیکنڈ، اس سے زیادہ اس کی حرکت نہیں۔ بستر کی گرمی بھی اس سے زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ حضور آئے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، یہ تھوڑی سی دیر کا واقعہ۔ میں نے اس کے مفصل جواب شب معراج میں مسجد گلزار حبیب کی تقریر میں دیے، جن کو سننا ہو ریکارڈنگ سن لیں۔ آپ کو صرف ایک بات سمجھا دوں، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کچھ مشکل نہیں۔ تھوڑے سے وقت میں یہ سارا سفر ہو سکتا ہے، کچھ مشکل نہیں، مگر عقل کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ تو یوں چپ ہو گئے جیسے میں مانگ لوں گا۔ پہنی ہوئی ہے۔ یہ گھڑی پہلے جب آئی تھی چابی ہوتی تھی اس میں، پھر آٹومیٹک آ گئی، اب آتی ہیں کوارٹز گھڑیاں، اس میں بیٹری سیل پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ گھڑی ایک جسم ہے، وہ بیٹری سیل اس گھڑی کی جان ہے۔ بغیر بیٹری سیل کے گھڑی چلے گی؟ کیونکہ جسم بغیر جان کے حرکت کرتا نہیں۔ آپ کی گھڑی سے اس وقت سیل نکالوں تو گھڑی کہاں رک جائے گی؟ جو ٹائم ہے اس وقت رک جائے گی نا۔ میں 1 سال 2 سال کے بعد سیل ڈالوں گا تو کہاں سے چلے گی؟ وہیں سے چلے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بغیر جان کے حرکت، جب جان آئے گی تو حرکت پھر شروع ہو جائے گی۔ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا۔ میں شروع میں آپ کو بتا چکا، میرے نبی اس کائنات کی جان ہے۔ یہ کائنات ایک جسم کی طرح، نبی پاک اس کی جان۔ جب اس کائنات سے نکلے، کائنات سے جان نکل گئی، ہر شے رک گئی۔ حضور سیر کرتے رہے، کائنات رکی ہوئی ہے کیونکہ جان نہیں ہے۔ جب حضور واپس آئے، جان واپس آئی تو جو چیز جہاں رکی تھی وہیں سے پھر شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سائنس نے بتا دیا، اگر آپ کی رفتار نور کی رفتار ہو جائے، لائٹ ایئر جس کو بجلی کی رفتار کہتے ہیں، اتنی ہو جائے تو آپ کے لیے وقت کوئی چیز نہیں ہوتا۔ بجلی 1,86,284 میل 1 سیکنڈ میں سفر کرتی ہے، آپ کی انسان کی بنائی ہوئی بجلی۔
تو حضور تو گئے براق پر، اس کی جہاں نظر کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم، اور نبوت کی رفتار اس سے بھی زیادہ۔ نیو کراچی والو، دن کے وقت جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو سورج سامنے نظر آتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی۔ آپ نے یوں نظر اٹھائی، سورج سامنے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ سے نور نکلتا ہے۔ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں نور اس سے ٹکراتا ہے، ٹکرا کر واپس آپ کی آنکھوں میں آتا ہے، تب آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ میں نے نگاہ اٹھائی، سورج سامنے۔ سائنس کہتی ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہے سورج۔ میں نے نگاہ اٹھائی، میری آنکھ سے نور نکلا، 9 کروڑ 30 لاکھ میل تک گیا سورج سے ٹکرا کر، 9 کروڑ 30 لاکھ میل واپس آیا۔ 8 منٹ پہلے کی تصویر مجھے نظر آئی۔ جب میری آنکھ کے نور کی اتنی رفتار ہے تو جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی؟ وہ آقا ساری سیر کر کے واپس تشریف لائے تو وہی گھڑی تھی، وہی وقت تھا، کوئی دیر لگی نہیں، مگر پتہ چل گیا، نبی کی شان معلوم ہو گئی کہ ان جیسا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل اگر یہ جلسہ ہوتا تو شاید گورنمنٹ رکاوٹ بن جاتی، لاک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جی آپ کے پھر اجتماع ہوں، پھر آپ شبرات منائیں، رمضان منائیں، ان کو پھر کرونا آج ہی بل پاس ہوا ہے، ہو سکتا ہے کل سندھ حکومت اعلان کر دے۔ بہرحال ہم نے ہر حال میں ان کا ذکر کرنا ہے اور انہی کے ذکر سے بلائیں ٹلنی۔ یہ چاروں بھائی اور یہ جتنے ان کے معاونین بزم محبان اکاڑوی کے نام سے جو سارے نوجوان، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حالانکہ آپ نے دیکھا تھا جب آیا تھا بڑا سست، مجھ سے اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کے ذکر کی برکت میں نے تقریر کی، اللہ قبول فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں، نہیں کمیٹی کی فرمائش ایک موضوع دیا تھا، نہیں اس کے لیے الگ جلسہ رکھو۔ پھر کتنی دیر ہو گئی یہ خطاب کرتے ہوئے؟ 1.25 گھنٹے ہو گئے یار، بیمار آدمی کو فرمائش پوری کریں جی، فرمائش۔ میں اس کو اس طرح نہیں سناتا، مختصر یہ کہتے ہیں حضور کا شق القمر کا معجزہ سنا دیں، چاند 2 ٹکڑے کیا تھا حضور نے، بہت مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا قریب کے لوگ، یہ فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں، قابو آیا ہوا ہے اس کو کہو جی، میں کوئی کام بتا دوں تو مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال بچے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں پہ سازشیں کی، چونکہ مکہ مکرمہ میں لوگ آپس میں رشتہ دار، قبیلے، خاندان، ان کا ہم کوئی کارروائی کریں گے تو آپس میں دشمنی پڑ جائے گی، لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی، بیرونی مدد لی جائے۔ کیا کیا جائے؟ نہیں سمجھے ہو بات کو؟ یہ سازشیوں کا پرانا طریقہ ہے، کہاں کی مدد لی جائے؟ سمجھ گئے نا؟ وہ سفر کر کے یمن کے بادشاہ حبیب یمنی کے پاس چلا گیا۔ اے بادشاہ، ہمارے علاقے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں ایک شخص بڑا اچھا، 40 سال تک بہترین کردار، نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی خیانت کی، نہ کوئی اور شکایت، اچانک اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم اس سے بہت تنگ آئے ہیں، ہم کوئی کارروائی کریں گے آپس میں خون ریزی ہو جائے گی،
تو چونکہ مکہ یمن کا علاقہ ہے، ہم تیری مدد مانگنے آئے ہیں، تو اپنی فوج کا کوئی عملہ بھیج اور معاذ اللہ نبی کا کام کر دے۔ وہ بادشاہ نے کہا اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو تم کہنے آئے ہو۔ اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کروں گا، اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو علاج کرائیں گے، کوئی جادو کا معاملہ ہے تو میرے پاس جادوگر ہیں، وہ مقابلہ کر لیں گے، کوئی اور اثر وغیرہ ہے تو اس کا دیکھیں گے، کوئی اور طریقہ، تو میں بغیر دیکھے تحقیق کیے تمہاری مدد کر سکتا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر وہ تو وہاں پہ، بادشاہ نے کہا میں خود آؤں گا وہاں۔ لو جی ابو جہل آیا کہ یمن کا بادشاہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، بیرونی مدد آ رہی ہے۔ صحابہ نے بھی سن لیا، بادشاہ آیا۔ جب آیا تو ابو جہل وغیرہ اس کا استقبال کرنے شہر سے باہر گئے، جس طرح آج کل آپ مارکی لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، خیمہ لگایا اس کے لیے، بادشاہ کے لیے تخت بچھایا، بادشاہ آ گیا۔ ابو جہل نے کہا بس 2 آدمی بھیجو اور اپنا کام کر دو۔ اس نے کہا میں آیا ہوں، ابھی وہ سانس لے، تھوڑا سا دم لے، ملنے دے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر آپ ملیں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ اس کا جادو آپ پر بھی چل جائے گا، وہ بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس جادوگر بھی ہے۔ جادوگروں نے کہا تو ہمارے بادشاہ کی توہین کر رہا ہے، ہمارے جیسا جادوگر کسی ماں نے جانا نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے کون جادوگر ہے، تو ایسے ہی۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں بادشاہ بلاؤ نہیں، ان کو ملو نہیں، مجھے ڈر ہے۔ بادشاہ نے کہا میں آیا ہوں ملنے کے لیے ہی تو آیا ہوں، جب تک ملوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا، اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا۔ ابو جہل کہنے لگا بادشاہ پھر ایک بات مان لو، جب وہ آئیں تو ان کی عزت میں کوئی کھڑا نہ ہو، ان کے استقبال میں، احترام میں کوئی کھڑا نبی کے لیے کھڑا ہونے سے کون روک رہا ہے؟ اونچی آج کون روک رہے ہیں؟ اسی کے چیلے، کیونکہ ان کو نبی کی تعظیم پسند نہیں، میم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں بلکہ کہیں سرکاری تقریب ہوتی ہے نا، قومی ترانہ ہوتا ہے تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان سے پوچھتے ہیں کیوں یہاں کھڑے ہونا جائز ہے؟ تو کہتے ہیں جی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کے ڈنڈا ہوتا ہے نا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، نبی کے لیے کھڑے ہونے پہ فتوے لگاتے ہیں، یہ شرک ہے، حالانکہ خود بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جی تم کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہو، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا یہ کام تو تم بھی کرتے ہو۔ کہنے لگا نہیں ہم تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی ہم کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ درود و سلام پڑھتے ہو یا نہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو کھڑے ہوئے ہو یا نہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ مگر انہوں نے ماننا۔ بادشاہ کو کہنے لگا ابو جہل بس کھڑے نہیں ہونے کا، اچھا بہت اچھا۔ 2 آدمی بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، جی بادشاہ یمن کا آیا ملنا چاہتا ہے، چلو۔ صحابہ نے کہا حضور ہم ساتھ چلتے ہیں، فرمایا نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ادھر بار بار ابو جہل کہہ رہا تھا ساتھیوں، سنگیوں، دوستوں، یاد رکھنا کسی نے کھڑے نہیں ہونا۔ حضور جب خیمے میں داخل ہوئے، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا تخت پر، اس نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے مگر اس نے والضحیٰ والا چہرہ نہیں دیکھا تھا، والشمس کا مکھڑا نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جب وہ اٹھ کے کھڑا ہوا ساری محفل کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ تخت سے اترا، نیچے آ کر نبی پاک کا استقبال کیا، اپنے ساتھ لے جا کر تخت پہ بٹھایا۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نہ بلاؤ، دیکھو وہ آئے ہیں، کیسے یہ کھڑے ہو گئے سارے، دے اب چل جائے گا جادو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ سے پوچھا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا جی سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے بارے میں بتاؤں؟ حضور نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا، وحدانیت، اسلام کی حقانیت، اپنی نبوت کا۔ بادشاہ بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھو کتنا متاثر ہو رہا بادشاہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بلاؤ، نہیں آئیں گے تو مشکل ہو جائے۔ لوگوں نے کہا سن،
حضور نے خطبہ ختم کیا، بادشاہ نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے، میں اپنے ساتھیوں سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ علماء بھی تھے، جادوگر بھی تھے، ڈاکٹر جن کو طبیب کہتے ہیں وہ بھی تھے، اسیب وغیرہ سارے، وہ ان کو ایک طرف لے گیا۔ علماء سے پوچھا بتاؤ کیا کہتے ہو، اس شخص کا دماغ ٹھیک ہے؟ علماء نے کہا بادشاہ تو نے خطبہ نہیں سنا؟ اتنی پیاری باتیں، لگتا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کے تو بیمار ٹھیک ہو جائیں، یہ بیمار نہیں، ان جیسا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو، کوئی بیماری کوئی تکلیف؟ انہوں نے کہا بادشاہ اس کا چہرہ دیکھ لے، بیمار تو تندرست ہو جائے گا، یہ بیمار بھی نہیں ہے۔ دوسروں سے پوچھا کوئی اثر وغیرہ؟ ان کا جن پر اثر ہوتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، ان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے۔ جادوگروں نے کہا بادشاہ ہم تجھے ایک بات بتاتے، اگر تو کنفرم کرنا چاہتا ہے، پکا جاننا چاہتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، تو جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر چلتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں چلتا۔ دوسرا یہ کہ جادوگر دل کی بات بتا سکتا ہے، ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو تو ان کو جاننا چاہتا ہے کہ یہ واقعی نبی ہیں، تو ان سے کہو معجزہ دکھائیں۔ اور تو کوئی ایسا سوال کر جس کا تعلق زمین سے نہ ہو۔ بادشاہ نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا ان سے کہو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اور پھر اس کو جوڑ دیں، اور کوئی تیرے دل کی بات ہو تو وہ ان سے پوچھ۔ بادشاہ واپس آیا، ادھر ابو جال سوچ میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں بادشاہ کیا کہے گا آ کے۔ بادشاہ نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ابو جال کہنے لگا اوہو، معجزے تو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں۔ بات وہیں آ گئی نا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ لوگوں نے کہا ذرا ٹھنڈا ہو۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے دل کی بات بتا بھی دیں، اس کو ٹھیک بھی کر دیں، اور چاند کو 2 ٹکڑے کریں، چاند آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر مل جائے۔ حضور نے فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں ذرا اپنے رب سے نہ پوچھ لوں؟ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا یہ کہنے لگے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے محبوب ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع۔ حضور نے فرمایا بادشاہ رات ہو جانے دے، اچھی طرح چاند کو چمک لینے دے، پھر تو دیکھ لینا۔ ادھر شور مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے، مسجد بلال بنی ہوئی تھی اب وہ ہٹا دی گئی ہے۔ حضور نے سب کو جمع کیا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کلمہ پڑھا حضور نے، اشارہ کیا، پھر مل گیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، چنین و چنا ایسے ویسے، وہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے۔ حضور نے فرمایا دیکھ لیا تے بادشاہ تیرے دل کی بات یہ ہے، تیری ایک ہی بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی، پاؤں سے لنگڑی، تجھے بہت شرم آتی ہے، تیری ایک ہی اولاد وہ بھی معذور، تو چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جا گھر جا کے دیکھ لے وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا ابو جال تیرا بہت شکریہ، تو نے نبی سے ملوا دیا، میں نہ آتا تو ان سے ملاقات نہ ہوتی ہے، ایک چیز تو دیکھ لی ہے، میں گھر جا کے بیٹی کو دیکھ لیتا ہوں، وہ صحیح ہو گئی، میں ایمان لے آؤں گا۔ ابو جال کہنے لگا بس وہی بات میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ بادشاہ جب گھر گیا تو وہ بیٹی جو پیدائشی معذور تھی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، استقبال کر رہی ہے۔ بادشاہ دیکھ کے کہہ رہا ہے بیٹی تو ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا بابا وہ نبی جو تمہارے پاس کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا تھا، وہیں سے اشارہ کر کے مجھے بھی ٹھیک کر رہا تھا۔
بابا میرا دل چاہتا ہے بس ان کے قدموں میں چلی جاؤں، انہی کے پاس رہوں۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، وہ لڑکی کہہ رہی تھی ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن اور سنا کے سخن، میرا پھونک گئے سب تن من دھن۔ میرے نبی پاک کا یہ معجزہ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ۔ تو انہوں نے فرمائش کی تھی، بس ہو گئے راضی، تسلی ہو گئی، تو یہ بھی سنا دیا۔ جناب قاضی احمد نورانی صاحب، مولانا ناصر صاحب اور دیگر موجود، محفل جاری رہے گی ہیں ماشاءاللہ۔ لو جی، بہترین نعت خوان حافظ طاہر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، آپ کی تو موجیں ہو گئیں پھر۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آپ نعت خوانی سنیے گا۔ محفل کو لنگر بھی بنایا ماشاءاللہ، دیکھیں جی، جسمانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، تشریف رکھیں، ان کو سنیں، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔